مشرق وسطیٰ کی تازہ ترین صورتحال کو دیکھا جائے تو امن کی امید زیادہ روشن ہوئی ہے۔ گو کہ امریکہ اور ایران کی لیڈرشپ کی طرف سے ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی جاری ہے، تاہم دونوں کے بیانات سے امن کی امید بھی جھلکتی نظر آ رہی ہے۔ ٹرمپ کی طرف سے یہ کہنا کہ ایک مرتبہ پھر پاکستان میں مذاکرات ہوں گے، یہ بھی امن کی طرف ایک پیش رفت کہی جا سکتی ہے۔ سارے منظرنامے پر نظر ڈالی جائے تو لگتا یوں ہے کہ ٹرمپ پاکستان میں 18 مئی کے ایک دن بعد یا 18 مئی سے ایک روز قبل بھوربن اکارڈ پر دستخط کریں گے۔ یہ کوئی انفارمیشن نہیں ہے بلکہ یہ ایک تجزیہ ہے، کیونکہ ٹرمپ کی طرف سے چین کا اسی دوران دورہ کیا جانا ہے۔ 18 مئی کو انہوں نے چین جانا۔ چین کی طرف سے کہا گیا ہے کہ 14 مئی سے پہلے ایران کے ساتھ کسی معاہدے کی ڈیل کرنے کی کوشش کی جائے۔ صدر ٹرمپ کی طرف سے اس خواہش کا بھی چین کے ساتھ اظہار کیا گیا ہے کہ شمالی کوریا کے لیڈر کے ساتھ ان کی ملاقات کروا دی جائے۔ صدر ٹرمپ اپنے پہلے دور میں بھی کم جونگ ان سے ملاقات کر چکے ہیں۔ صدر ٹرمپ چین کے دورے پر آئیں گے تو پاکستان میں ایران اور امریکہ کے مابین جو سلسلہ مذاکرات کا چل رہا ہے وہ بھی حتمی مرحلے تک پہنچ جائے گا، لہٰذا ہو سکتا ہے کہ صدر ٹرمپ پاکستان آئیں 18 مئی کے بعد یا پھر 18 مئی سے ایک دو روز قبل، اور پاکستان میں ممکنہ طور پر یہ مذاکرات امریکہ اور پاکستان کے شدید گرمیوں کا موسم ہوگا، بھوربن میں مری میں ہوں گے۔ مذاکرات تو ہو سکتا ہے کہ ایران اور امریکہ کی ٹیموں کے وفود کے مابین اسلام آباد میں ہوں، لیکن دستخط کے لیے جب ٹرمپ خود پاکستان آئیں گے تو یہ تقریب پھر بھوربن میں یا مری کے کسی اور علاقے میں ڈونگا گلی میں بھی ہو سکتی ہے۔ مری کا بھوربن کا علاقہ آصف علی زرداری کو بہت پسند ہے، جبکہ میاں نواز شریف کو ڈونگا گلی پسند ہے۔ ان دونوں میں سے یا کسی اور جگہ پر صدر ٹرمپ کو ایران اور امریکہ کے مابین ہونے والے ممکنہ معاہدے پر دستخط کے لیے لے جایا جا سکتا ہے۔ ایران کے صدر پزشکیان بھی اس موقع پر موجود ہو سکتے ہیں۔ 11 اپریل کو امریکہ اور ایران کے مابین ہونے والے مذاکرات کوئی حتمی شکل اختیار نہیں کر سکے تھے، تاہم مایوسی والی اتنی کوئی بات نہیں تھی، کیونکہ مذاکرات کو کنٹینیو رکھنے کا دونوں کی طرف سے فیصلہ یا پھر ارادہ ظاہر کیا گیا تھا۔ ان مذاکرات میں بہت سے معاملات طے ہو گئے تھے، لیکن کئی معاملات پر اختلاف ہوا تو کوئی معاہدہ نہیں ہو سکا تھا۔ پاکستان اور دیگر کئی ممالک کی طرف سے کوششیں ہوتی رہیں کہ امریکہ اور ایران ایک مرتبہ پھر مذاکرات کی ٹیبل پر آئیں، اور دونوں کی طرف سے مذاکرات کی ٹیبل پر آنے سے انکار بھی نہیں کیا گیا تھا۔ اب ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ مذاکرات کا اگلا دور پاکستان میں ہو سکتا ہے اور یہ ایک دو روز میں دور ہوگا۔ ساتھ ہی ان کی طرف سے کہا گیا کہ فیلڈ مارشل لاجواب انسان ہیں، بلکہ ان کی طرف سے جو الفاظ استعمال کیے گئے، لفظ استعمال کیا گیا، وہ ان کی شخصیت کے حوالے سے فنٹاسٹک لفظ تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ شاندار کام کر رہے ہیں۔ اس پر آگے چل کے ڈسکس کرتے ہیں کہ ٹرمپ کی طرف سے فیلڈ مارشل کی جس طرح سے تعریف کی گئی ہے، اس کو رجیم کی طرف سے کس طرح سے لیا گیا ہے، کیا رجیم اس پر پریشان ہے؟ کیونکہ جس طرح سے ٹرمپ پہلے بات کرتے تھے، فیلڈ مارشل کی بات کرتے تھے، ان کی تعریف کرتے تھے، ساتھ ہی شہباز شریف کی بھی تعریف کر دیا کرتے تھے، لیکن اس مرتبہ ان کی طرف سے شہباز شریف کا نام نہیں لیا گیا۔ ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اسلام آباد میں بہت بڑا کچھ ہونے والا ہے۔ کیا ہونے والا ہے؟ کیا کوئی ایسا ہونے والا ہے جس طرح سے انہوں نے فیلڈ مارشل کی تعریف کی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ کی طرف سے مذاکرات کے حوالے سے ہی کہا گیا ہو کہ وہاں پہ کچھ بڑا ہونے والا ہے ایک دو روز میں۔ صدر ٹرمپ کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ آصف منیر کی کوششیں کشیدگی کم کرنے میں مددگار ہو سکتی ہیں۔ وال سٹریٹ جرنل کی طرف سے کہا گیا ہے کہ پاکستان، سعودیہ، ترکیہ، مصر کے وزرائے خارجہ بھی ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اور اسی ہفتے ان کی ملاقات ہو سکتی ہے۔ سعودی عرب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ امریکہ بندرگاہوں کا محاصرہ ختم کرے اور اس کی بجائے مذاکرات کی طرف آئے۔ امریکہ کی طرف سے یہ الزام بھی سامنے آیا کہ چین نے ایران کو اسلحہ فراہم کیا ہے۔ اس پر چین کی طرف سے کہا گیا، بلکہ امریکہ کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ چین پر ٹیرف مزید بڑھا دیا جائے گا۔ چین کی طرف سے کہا گیا کہ اگر اس وجہ سے چین پر ٹیرف بڑھایا جاتا ہے تو ہم بھی جوابی اقدام کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ قطر کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ آئندہ مذاکرات قطر میں ہوں گے۔ قطر کی طرف سے کہا گیا کہ ہمیں ایسے مذاکرات میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان میں ہی یہ مذاکرات ہوں تو بہتر ہے۔ مذاکرات کا دور جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں ہونے والا ہے، تو اس میں ہو سکتا ہے کہ معاہدہ ہو جائے یا ہو سکتا ہے کہ ایک دو اور بھی ادوار ہوں۔ نیو یارک ٹائمز کی طرف سے کہا گیا ہے کہ مذاکرات کامیاب ہو رہے تھے۔ ایران کی طرف سے پیشکش کی گئی تھی کہ 5
5 برس تک وہ یورینیم کی افزودگی نہیں کریں گے، لیکن امریکہ کی طرف سے کہا گیا کہ یہ وقت 20 سال کا ہونا چاہیے اور اسی پر مذاکرات ختم ہو گئے، کامیاب نہ ہو سکے، معاہدہ نہ ہو سکا تو ہو سکتا ہے کہ 10 یا 15 سال پر معاہدہ ہو جائے، جیسا کہ روس کی طرف سے کہا گیا ہے کہ وہ بھی ایران میں افزودہ یورینیم اپنے پاس لے جانے کے لیے تیار ہے۔ ان امور کو دیکھتے ہوئے ایک تو یہ واضح ہے کہ مذاکرات ہوں گے اور کامیابی سے بھی ہمکنار ہو سکتے ہیں، کیونکہ فریق اینڈ جنگ نہیں چاہتے۔ ایران کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو پاکستان ہماری بھی ترجیح ہے، گویا مذاکرات پاکستان ہی میں ہونے جا رہے ہیں۔ پاکستان اور امریکہ کے اوقات کار میں کوئی 9-10 گھنٹے کا فرق ہے۔ ان کی طرف سے یہ سارا کچھ پیر کو کہا گیا اور یہاں تک خبر پہنچتے یا پھر اگلا دن منگل کا دن ہو چکا تھا اور آج بدھ ہے، کہا جا رہا تھا کہ جمعرات کو مذاکرات ہوں گے۔ جمعرات کو تو مذاکرات ہونے کا امکان نہیں ہے کیونکہ کل جمعرات ہے اور یہ مذاکرات ہو سکتا ہے کہ ہفتہ یا اتوار کو ہی ہوں۔ یہ بھی سوال کیا جا رہا ہے کہ یہ کایا کیسے پلٹ گئی، کیونکہ نیو یارک ٹائم کے نمائندے سے بات کرتے ہوئے ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا کہ مذاکرات کہیں بھی ہو سکتے ہیں، کسی بھی ملک میں ہو سکتے ہیں، لیکن جیسا ہی یہ رپورٹر اپنے دفتر پہنچا یا اپنے گھر پہنچا تو ٹرمپ کی طرف سے دوبارہ اس کو فون کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ مذاکرات پاکستان میں 1-2 روز میں ہو سکتے ہیں، اور یہیں پہ انہوں نے اسی رپورٹر کے ساتھ بات کرتے ہوئے فیلڈ مارشل کی بھی تعریف کی تھی۔ اس جنگ میں ویسے تو ہر روز ہی کوئی نہ کوئی نیا کٹا کھلتا ہے اور سب سے زیادہ ایسے کٹے امریکی صدر کی طرف سے ہی کھولے جاتے ہیں، لیکن ایک کٹا اب ایران کی طرف سے بھی کھولا گیا ہے۔ ایران کی قیادت کی طرف سے کہا گیا ہے، کس کو کہا گیا؟ خلیجی ممالک کو کہا گیا ہے کہ ہمارا نقصان اتنا ہوا ہے وہ آپ نے بھرنا ہے۔ ایرانی حکام کہتے ہیں کہ $270 ارب کا نقصان ہوا۔ سعودی عرب، امارات، کویت، قطر، بحران ہرجانہ ادا کریں۔ اس سے قبل ایک جنگ کے دوران ہی اقوام متحدہ کا ایک اجلاس ہوا تھا۔ یہ اجلاس خلیجی ممالک کی طرف سے بلایا گیا تھا۔ اس میں یہ باقاعدہ مطالبہ کیا گیا تھا، قرارداد منظور کی گئی تھی۔ 100 سے زیادہ ممالک تھے کہ جتنا بھی نقصان ان خلیجی ممالک کا ہوا ہے ایران کے حملوں سے وہ ایران ادا کرے، اور ایران کی طرف سے اب کہا گیا ہے کہ $270 ارب کا ان کا نقصان ہوا اور یہ ممالک وہ پورا کریں۔ اس کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایران کے 4 جہاز آبنائے ہرمز سے گزر گئے ہیں، جب امریکہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہم نے ناکہ بندی کی ہوئی ہے۔ شروع میں ہم نے کہا کہ آگے چل کے بات کرتے ہیں کہ رجیم اس معاملے کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے، جیسا کہ ٹرمپ کی طرف سے فیلڈ مارشل کی تعریف کی گئی ہے۔ اس حوالے سے رجیم کیا سوچ رہی ہوگی کہ فیلڈ مارشل کی تعریف کی گئی، شہباز شریف کا نام نہیں لیا گیا؟ تو ناظرین یاد رکھیے کہ یہ آج کی رجیم اگر موجود ہے تو فیلڈ مارشل صاحب ہی کی وجہ سے موجود ہے۔ پاکستان میں اور دنیا بھر میں فیلڈ مارشل کے چاہنے والے جتنے بھی ہیں ان کی طرف سے اس پر خوشی کا اظہار کیا گیا کہ فیلڈ مارشل کی صدر ٹرمپ کی طرف سے تعریف کی جا رہی ہے۔ رجیم کے بھی کلرک سے لے کے چیف سیکرٹری تک اور پھر کونسلر اور ایم پی اے سے لے کے وزیر اعظم تک خوش ہیں، راضی ہیں، کانوں تک راضی ہیں، کیونکہ ان کو علم ہے کہ فیلڈ مارشل موجود ہیں تو ان کی موجیں لگی ہوئی ہیں۔ لگیاں نے موجاں تے لائی رکھی سونیاں۔ ٹرمپ کی طرف سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی مزید تعریف سے ان کی رجیم کی باتیں کھل گئی ہیں۔ ادھر امریکہ میں اسرائیل لبنان کے مذاکرات بھی شروع ہو گئے ہیں اور ان کی سربراہی کر امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو۔ اس موقع پر امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی طرف سے کہا گیا ہے کہ چند گھنٹے میں پیچیدگیاں حل ہونا ممکن نہیں ہے، امید ہے کہ دونوں فریق کم از کم آگے بڑھنے کا عمل شروع کریں گے۔ یہ ایک تاریخی موقع ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اہم نکات میں جنگ بندی کو یقینی بنانا، حزب اللہ کو غیر مسلح کرنا، ایک وسیع تر امن معاہدے کے امکان کا جائزہ لینا بھی شامل ہے۔ دیکھا جائے گا کہ حزب اللہ کو کس طرح سے لبنان کی حکومت غیر مسلح کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہے، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اگر ان کو غیر مسلح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو یہ حکومت کے خلاف ہی ہتھیار اٹھا سکتے ہیں، جو پہلے ہی حکومت عدم استحکام کا شکار ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ پیش رفت کیا ہوتی ہے اور پاکستان میں مذاکرات کیا کروٹ لیتے ہیں۔